السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کل صرف ایک ویڈیو جاری ہو سکی، صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ ذرا تھوڑی سی مصروفیات تھی، آخری دن تھا دبئی کے اندر۔ آج انشاءاللہ پاکستان واپسی ہو جائے گی، تو کچھ مصروفیات کی بنا کے اوپر جو ہے ذرا میں دوسری ویڈیو نہیں کر سکا۔ بہرحال کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اس کے حوالے سے ذرا تفصیل سے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے اپڈیٹ سمندری طوفان بپرجوائے کے حوالے سے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خطرہ جو ہے وہ اب ٹل گیا ہے اور کیٹی بندر میں زندگی اب معمول پر آنا شروع ہو چکی ہے، اور نقل مکانی کرنے والے جو ماہی گیر ہیں اور کیٹی بندر کے جو رہائشی ہیں اب انہوں نے واپس آنا شروع کر دیا۔ البتہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رستے جو ہیں وہ کافی دلدلی ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ذرا تھوڑی سی دشواری ہو رہی ہے واپس آنے کے اوپر، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو زیادہ بڑا نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا، اور اب تک کسی جانی نقصان کی جو ہے وہ بھی رپورٹ نہیں آئی ہے۔ اور اس سلسلے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA ان کے مطابق بھی بپرجوائے نے بھارتی گجرات کے ساحلی علاقے جاکھو پورٹ اور اطراف میں اب لینڈ فال کر لیا ہے، اور اب یہ آہستہ آہستہ اس کی شدت بھی جو ہے، جیسے یہ لینڈ فال کرتا ہے تو اس کی شدت میں بھی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو چکی ہے، اور اب یہ ڈپریشن میں جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ سب کچھ جو ہے وہ کافی بہتر ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ کل رات کو ایک اناؤنسمنٹ ہوئی، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا جی برقرار رکھی جائیں گی، نہ کوئی کمی ہو رہی ہے، نہ کوئی اس میں انکریز آ رہا ہے۔ اگلے 15 دن کے لیے یہ پرائسز جو ہیں وہ اناؤنس کی گئی ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، ان کے مطابق 9 جون کو ختم ہونے والے ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر 10 کروڑ 65 لاکھ ڈالر ان میں اضافہ ہوا ہے، اور 4 ارب ڈالر کے ذخائر جو ہیں وہ پاکستان کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ کمرشل بینکوں کے ذخائر 5 ارب 35 کروڑ ڈالر اور ملکی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہے ٹوٹل 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کے اوپر موجود ہیں۔ تو یہ ایک اپڈیٹ اسٹیٹ بینک کے حوالے سے آئی ہے، لیکن ایک پریشان کن خبر جو موڈیز کی جانب سے آئی ہے، جو ریٹنگ ایجنسی ہے، اس نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کے پاس IMF کو 2.2 ارب ڈالر کی جو قسط ہے اسے جاری کرنے کے اوپر چونکہ وہ قائل نہیں کر پا رہا، تو پاکستان کا وقت جو ہے وہ پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات کا وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، اور ریٹنگ ایجنسی نے اس بات کا بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر پاکستان IMF کے ساتھ ان مذاکرات کو کامیاب نہیں کر پاتا تو پاکستان کے لیے جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کا جو خدشہ ہے، رسک ہے، وہ مزید بڑھ جائے گا۔ صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں اس کی ونڈو ختم ہونے میں، اور اگر اس کے اندر کوئی بریک تھرو نہ ہوا تو مشکلات جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں۔ یہ بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ بیسکلی 30 جون کو اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ ابھی تک IMF کی جانب سے جو کنڈیشنز لگائی گئی ہیں، اور پاکستان نے اپنے بجٹ کے بعد جو گزارشات سامنے رکھی ہیں، IMF نے اس کو کافی حد تک ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں آج گفتگو کی ہے، اور اس گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جیو پالیٹکس ہو رہی ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ سو بیسکلی ناؤ وی ہیو این انٹرنیشنل تھیوری کمنگ ان۔ ڈار صاحب جو ہیں یہ فرما رہے ہیں کہ جناب جو علاقے کی جو پالیٹکس ہے یہ اس کی وجہ سے پاکستان کے IMF کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو پا رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین جو ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ IMF پاکستان کے ساتھ سیاست کر رہا ہے۔ سو میرے خیال میں جس قسم کے اسحاق ڈار صاحب کے بیانات آ رہے ہیں اس سے کافی حد تک اب یہ کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ طے ہونا بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF چاہتا ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے اور پھر مذاکرات کرے، مگر پاکستان سری لنکا نہیں ہے، IMF ہو یا نہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا۔ پاکستان خود مختار ملک ہے، IMF کی ہر بات نہیں مان سکتے، IMF کے کہنے پر نوجوانوں کو IT میں رعایت دینے پر پابندی عائد نہیں کر سکتے۔ اگر IT میں روزگار نہیں بڑھائیں گے تو کیا 0.29% شرح نمو پر رہیں گے؟ IT کی ترقی سے نوجوانوں کو روزگار دینا چاہتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترامیم کی گئی وہ ناقابل برداشت ہیں۔ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ترامیم کی ہیں لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک پاکستان کا بینک ہے، کسی عالمی ادارے کا نہیں۔ اولین ترجیح ہے کہ جو ادائیگیاں کرنی ہیں وہ بروقت کی جائیں۔ بانڈ سمیت کوئی ادائیگی تاخیر کا شکار نہیں ہوئی۔ اسٹیٹ بینک ایکٹ میں ایسی ترامیم ہوئی جو ریاست کے اندر ریاست کو ظاہر کرتی ہیں۔ IMF چاہتا ہے کہ ہم کسی شعبے میں بالکل ٹیکس استثناء نہ دیں۔ بطور خود مختار ملک ہمیں اتنا حق تو ہونا چاہیے کہ کچھ ٹیکس چھوٹ دیں، ہمیں پتہ ہے کہاں سے کتنا ٹیکس اکٹھا کرنا ہے۔ تو یہ ڈار صاحب نے جو ہے یہ ساری سٹیٹمنٹس جو ہیں دی ہیں۔ شہزاد اکبر صاحب جو معاون خصوصی تھے برائے احتساب عمران خان صاحب کے دور میں اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی DHA ایک کامیاب کارپوریٹ تجربہ ہے اور جمہوریت ایک ناکام داستان۔ میری ناقص رائے میں ملک کا انتظام براہ راست DHA انتظامیہ کے زیر انتظام دے دینا چاہیے اور سیاستدانوں جیسے
مڈل مینوں سے جان چھڑا لینی چاہیے کیونکہ ان کا فائدہ کوئی ہے نہیں, بس ہمارا خرچہ زیادہ ہوتا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ اب شہزاد اکبر صاحب یہ اس قسم کی جو بات کر رہے ہیں یہ ایک تو پاکستان میں بیٹھ کے نہیں کر رہے, پاکستان سے باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس قسم کے بیانات سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے پرابلمز اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گی. اور یہ جس ڈی ایچ اے سے شہزاد اکبر صاحب کو آج اتنا مسئلہ ہو رہا ہے, جب یہ خود حکومت میں تھے اور کیبنٹ کی میٹنگز کی اٹینڈ کیا کرتے تھے, وزیر اعظم ہاؤس میں بھی آنا جانا تھا, تو تب خیال نہیں آیا تھا کہ جناب ڈی ایچ اے کے حوالے سے یہ بیان دے دیا جائے. تو اس وقت عمران خان صاحب کو کہنا تھا خان صاحب بیچ میں سے نکلیں, کیوں آپ بلا وجہ مڈل مین بنے ہوئے ہیں, ڈی ایچ اے کو سنبھالنے دیں جناب پاکستان. اس وقت یہ رائے کیوں نہیں دی؟ اب اس قسم کی رائے جو ہے وہ کیوں آنا شروع ہو گئی ہے؟ تو دس از ویری انٹرسٹنگ کہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ اس قسم کی رائے دے رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ سینئر جرنلسٹ اور اینکر پرسن سمیع ابراہیم اور بول نیوز کے مالک شعیب شیخ کے خلاف جناب ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. یہ مقدمہ انسداد دہشت گردی اور بغاوت کی دفعات کے تحت جو ہے وہ درج کیا گیا ہے. وہی بغاوت کا کارڈ جو پچھلے 75 سال سے پاکستان میں بار بار کھیلا جاتا ہے, اب بھی دوبارہ یہی سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی سینئر صحافی سمیع ابراہیم اور شعیب شیخ غیر ملکی ایجنسیوں کے اعلیٰ کار ہیں. مقدمے کا متن ملزمان ملک میں بدامنی اور خانہ جنگی کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ مقدمے کا متن ہے. اس میں کہا گیا ہے جی سمیع ابراہیم نے 9 مئی کو پروگرام کے ذریعے اکسایا اور براہ راست ہدایات دیں. اکسانے کی وجہ سے پورے ملک میں آگ پھیلی اور لوگ باہر نکلے. تو یہ بالکل اسی طرح کا مقدمہ جو ہے وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ اور صابر شاکر کے خلاف بھی درج کیا گیا ہے, اور اب یہ سمیع ابراہیم اور شعیب شیخ کے خلاف بھی جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے. یہ پہلا موقع نہیں ہے, اس سے پہلے سمیع ابراہیم صاحب کو جو ہے وہ گرفتار بھی کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. اپنے ویلاگس کا سلسلہ وہ یوٹیوب کے اوپر وہ جاری رکھے ہوئے ہیں, لیکن اب یہ ایک مقدمہ بھی جو ہے وہ ان کے خلاف درج کر لیا گیا ہے. یہ جو میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایکچولی کس بیسس کے اوپر جو ہے وہ یہ مقدمہ بنایا گیا ہے. جو لاسٹ ٹائم صابر شاکر اور ڈاکٹر معید پیرزادہ کے حوالے سے جو مقدمہ تھا وہ تو بڑی ہی اس کی ویک فوٹنگز مجھے لگتی تھیں. مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس کے اندر کوئی ایسا مواد موجود ہے جس کی وجہ سے دونوں پریشان ہوں گے زیادہ, لیکن آبویسلی ایک مقدمہ ہوتا ہے. لیکن مجھے ایکچولی کسی اور نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ آخر ان مقدموں کی ریزنز کیا ہوتی ہیں. یہ اس قسم کے جو مقدمے درج کیے جاتے ہیں اس کی ریزن عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں, جس طرح صابر شاکر اور ڈاکٹر معید پیرزادہ باہر ہیں, تو اس طرح کے مقدمے ملک میں بنا کے اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ جو ہیں وہ ملک کے اندر موجود نہیں ہیں, اور پھر اس کے بعد انٹرپول کے ذریعے جو ہے وہ ان کے اوپر پریشر ڈلوانے کی یا پھر یوٹیوب یا فیس بک کو جو ہے وہ یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی ان کے اکاؤنٹس جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں, تاکہ ان کو جو ہے ذرا ایک فائنینشیل ہٹ بھی لگے اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ یہ نہ کہہ سکیں. تو اس طرح کے مقدمے کہا جاتا ہے کہ اس لیے بھی جو ہے وہ جس میں ایک فرضی قسم کے پٹیشنرز موجود ہوتے ہیں, تو یہ اس لیے بھی جو ہے وہ دائر کیے جاتے ہیں. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس سے انٹرنیشنلی آپ ان آرگنائزیشنز کو کنونس کر پاتے ہیں کہ نہیں کہ آپ ان کے اکاؤنٹس کو بند کر دیں, لیکن ایک ریزن جو ہے وہ اس طرح کے مقدموں کی یہ بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ عادل راجہ کے حوالے سے بھی چند مزید اپڈیٹس آئی ہیں سامنے. جیو کے سینئر صحافی ہیں مرتضی علی شاہ, انہوں نے آج ایک رپورٹ دی ہے جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ برطانوی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ عادل راجہ کو انسداد دہشت گردی پولیس نے گرفتار کیا تھا, جنہیں اب ستمبر تک ضمانت پر رہا کیا گیا ہے. برطانوی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردی کے شعبے میں یوٹیوبر عادل راجہ کو 13 جون کو گرفتار کیا. عادل راجہ کی گرفتاری لندن سے نہیں بلکہ چشم سے ہوئی. ملزم کی گرفتاری کا میٹروپولیٹن یا اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تعلق نہیں ہے. عادل راجہ کو انسداد دہشت گردی پولیس نے ٹیررزم ایکٹ 2000 کی شق 59 کے تحت گرفتار کیا. برطانوی سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ عادل راجہ کی گرفتاری پاکستان میں دہشت گردی کے جرم کے الزام میں کی گئی, وہ جو تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا. عادل راجہ کو منگل کو ان کے گھر سے گرفتار کیا گیا اور گرفتاری کے وقت ملزم نے مزاحمت نہیں کی. ملزم نے خوشی سے پولیس کو انٹرویو دینے پر رضامندی کا اظہار کیا. برطانوی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عادل راجہ نے کہا کہ ان کا دہشت گردی کے کسی بھی عمل سے کوئی تعلق نہیں, وہ تشدد کا شکار ہوا, اس کا مرتکب نہیں. عادل راجہ کا کہنا تھا کہ حقیقی جمہوریت کے قیام کے لیے پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. کاؤنٹر ٹیرر پولیسنگ ساؤتھ ایسٹ کا کہنا ہے کہ عادل راجہ کو ستمبر تک 3 ماہ کی ضمانت پر فی الحال رہا کیا گیا ہے. تو جو میں تانا بانا آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وجوہات عام طور پہ ہوتی ہیں جس سے بیسکلی آپ پھر باہر کی پولیس سے جو ہے وہ حکومت پاکستان بھی رابطہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ جناب اس شخص کے خلاف ہمارے ملک میں جو ہے وہ اتنا سنگین کیس ہے, تو آپ بھی اس کے خلاف ایکشن لیں. کیونکہ باہر کی پولیس یہ کہتی ہے کہ جی پہلے آپ ہمیں کوئی ٹھوس وجوہات تو بتائیں, لیکن آبویسلی صرف ایک مقدمہ درج ہو جانے سے جو ہے وہ کوئی گلٹی نہیں ہوتا. اس کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں سنا جاتا ہے
اور یہ پاکستان کی عدالتیں بھی نہیں ہیں، یہ باہر کی عدالتیں ہیں جہاں پہ اب آپ کو اپنا کیس پروف کرنا پڑے گا۔ کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وغیرہ کے حوالے سے بھی ہوا تھا کہ حکومت پاکستان کی انٹروژن کی وجہ سے مقدمے تو ان کے خلاف ہوئے، لیکن وہاں پہ ان کو خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی، کیونکہ آپ کو جو ہے اس کو پروف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی عادل راجہ کے حوالے سے بھی یہی کیس ہوگا کہ حکومت پاکستان اگر اس میں کمپلیننٹ ہوتی ہے تو پھر اسے پروف بھی کرنا پڑے گا کہ جناب انہوں نے واقعی کوئی ایسے لنکس ان کے بنتے ہیں، یا انہوں نے لوگوں کو اکسایا ہے اور یہ کہا ہے کہ ہاں جی آپ بھی باہر نکلیں اور جلا دیں کور کمانڈر ہاؤس کو۔ مطلب اٹس اے لانگ پروسیس، یہ اتنی جلدی آرام سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا ابھی اتنی جلدی۔ اچھا جی، جس طرح ایک اور میں خبر، یہی لندن سے آنے والی ایک اور خبر کے حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ناصر بٹ، برطانوی ہائی کورٹ میں انہوں نے ایک اور مقدمہ جو ہے وہ جیت لیا۔ اس سے پہلے بھی وہ مختلف چینلز کے خلاف جو ہے وہ اپنے کیسز جیت چکے ہیں، اب ایک اور مقدمہ جو ہے انہوں نے جیت لیا ہے۔ چند کیسز کے اندر جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ معاملہ کیس جیتنے کا ہے۔ تو لندن ہائی کورٹ میں ناصر بٹ کے کیس کی باقاعدہ سماعت ہوئی، جس دوران جج نے مقدمے میں شواہد کا جائزہ لیا اور مقدمے کے 4 روزہ سماعت کے بعد اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ دوران سماعت جسٹس مسز ہیدرو لیمز نے نجی چینل سما کے خلاف انہوں نے کیس جیتا ہے، ان کا موقف مسترد کر دیا سما کا، جس میں کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو بدعنوانی پر سزا درست تھی اور نجی ٹی وی کا کیس ہی اس بنیاد پر تھا کہ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا کرپشن کے ثبوتوں کی بنیاد پر تھی۔ نجی چینل کا موقف تھا کہ ناصر بٹ کی جج ارشد ملک کو دھمکانے اور رشوت دینے کی خبر عوامی مفاد میں نشر کی، ارشد ملک نے درست سزا دی تھی۔ جج جسٹس مسز ہیدر ولیمز نے چینل کے اس موقف کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور جج نے ناصر بٹ کی اس دلیل کو تسلیم کیا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ ناصر بٹ نے خفیہ طور پر ویڈیو بنا کر جج ارشد ملک کو بے نقاب کیا۔ جج کی ویڈیو بنا کر نواز شریف کی بے گناہی کے لیے استعمال غلط نہیں تھا۔ ناصر بٹ نے جج کو بتایا کہ انہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ نواز شریف نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ ناصر بٹ کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ جج ارشد ملک کو بتایا جاتا کہ ان کی فلم بندی کی جا رہی ہے تو وہ کبھی غلطی کا اقرار نہیں کرتے۔ ناصر بٹ کی بنائی گئی ویڈیو میں جج ارشد ملک نے اعتراف کیا کہ بلیک میل ہو کر نواز شریف کو العزیزیہ کیس میں 10 برس قید کی سزا دی گئی۔ دوران سماعت ٹی وی چینل کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ ناصر بٹ نے ایماندار جج ارشد ملک کو دھمکایا اور رشوت دی، جس پر جج نے چینل کے وکلاء کے دلائل کو کمزور قرار دے کر مسترد کر دیا۔ یہ سب کچھ سما کے اوپر چلا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عدالت نے ٹی وی چینل کو ناصر بٹ کو 35,000 پاؤنڈ اور قانونی اخراجات بھی ادا کرنے کا حکم دیا اور جج نے چینل کے وکلاء کو مسلسل زور دینے پر ناراضی کا اظہار بھی کیا۔ جج نے 36 صفحات پر مشتمل فیصلہ سناتے ہوئے چینل پر بھی یہ پابندی بھی عائد کی کہ وہ نواز شریف اور ناصر بٹ کے خلاف الزامات نہیں دہرا سکتا۔ جج نے قرار دیا کہ ناصر بٹ کی ہتک عزت ہوئی اور بلیک میلنگ اور جھوٹے الزامات سے ساکھ کو نقصان پہنچا۔ اچھا، یہ ایک بات یہاں پہ ضروری ہے بتانا کہ ناصر بٹ صاحب یہ جو سما کے خلاف کیس جیتے ہیں، یہ سما جب علیم خان صاحب نے خریدا تھا، یہ اس سے پہلے کا کیس ہے۔ تو یہ جو پچھلی مینجمنٹ تھی، یہ اس دوران یہ سب کچھ ہوا تھا اور اس وقت بھی جو ہے وہ سما کے ایک بڑے نامی گرامی ایک تجزیہ کار ہوا کرتے تھے، نام لینا ضروری نہیں ہے، وہ اب سنو ٹی وی کو جا چکے ہیں۔ انہوں نے ایکچولی ان الزامات کو بہت دہرایا تھا اور بیسکلی اگر کوئی پھنسوانے والے ہیں نا تو یہ وہ صاحب ہیں۔ تو یہ اور یہ پچھلی مینجمنٹ کو بیسکلی انہوں نے پھنسوایا تھا، لیکن آبویسلی مجھے نہیں پتا اب علیم خان صاحب نے جب سما خریدا تھا تو نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جو پچھلی مینجمنٹ کے یا ان کے جو بھی مالی معاملات ہوتے ہیں یا کوئی کیسز ہوتے ہیں وہ سارے کیری فارورڈ ہو جاتے ہیں اگلے مالک کو۔ اب اس صورت میں یہ جرمانہ کون دے گا، یہ سما کی یہ نئی مینجمنٹ دے گی یا کیا ہوگا مجھے نہیں پتا، لیکن کیس ایکچولی پچھلے مالک کا تھا۔ یہ اس دور کا یہ کیس جو ہے وہ چل رہا ہے جس کے اندر یہ کامیابی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ میرا خیال میں مسلم لیگ نون کے لیے ایک یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ جج نے جو برطانوی جج ہیں انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ارشد ملک کی جو ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی اس میں کچھ بھی غیر قانونی نہیں ہے۔ البتہ یہی سارا کچھ جب یہاں پہ ہو رہا تھا تو اس ارشد ملک کے اس معاملے کا جو ہے وہ کوئی سر پیر ابھی تک ہمارے یہاں سامنے نہیں آیا، لیکن وہاں پہ انگلینڈ کے اندر UK کے اندر جو ہے انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ جی اگر ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے ریکارڈ کی بھی گئی ہے جج ارشد ملک کی تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ اور نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے ان کو ایک بہت بڑا بوسٹ ملتا ہے اس ساری چیز، اور میں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ بھی رہا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ اس کے اوپر کافی مطلب سیلیبریٹ کر رہی ہے اس ساری چیز کو۔ تو یہ جو کامیابی آئی ہے، یہ جو فیصلہ آیا ہے، یہ صرف ناصر بٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ میرے خیال میں مسلم لیگ نون کے موقف کی بھی ایک بہت بڑی جیت ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک پریشان کن خبر ہے۔
पंजाब हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुलजमान का जेल के अंदर ही ट्रायल करने का फ़ैसला किया है और मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमात की समाअत जो है रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर होगी। सो ये दिस कुड एक्चुअली टर्न आउट टू बी वेरी वेरी सीरियस कि इन मुलजमान को पहले तो लाया जाता था ना, यहाँ पे कोर्ट्स के अंदर पेश किया जाता था, वहाँ पे वो मीडिया इंटरेक्शंस भी कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो पंजाब हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि ये जेल के अंदर इनका ट्रायल होगा, तो वहाँ पे मीडिया की प्रेजेंस ही नहीं होगी, वहाँ पे नज़र ही कुछ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है। लेकिन ये एक वरीइंग सीन है। एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बुरी खबर है और वो ये है कि कोयटा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने एडवोकेट अब्दुल रज़ाक शर कत्ल केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए हैं। PTI के वकला ने जो है इन वारंट्स को बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नईम अफ़गान और जस्टिस आमिर राना ने दरख्वास्त की समाअत की। PTI के वकील सैयद इकबाल शाह ने कहा कि चेयरमैन PTI ने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कबल गिरफ्तारी जमानत हासिल कर रखी है। इमरान खान के खिलाफ जारी वारंट गिरफ्तारी फौरी मनसूख किए जाएँ, लेकिन बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रिमार्क दिए कि अब्दुल रज़ाक शर एडवोकेट कत्ल की तफ्तीश का सिलसिला जारी है। कत्ल केस में हुकूमत की जानिब से जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। शफाफ अंदाज में तफ्तीश के लिए केस पर असर अंदाज नहीं होना चाहते। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चंद ज़राए ये कहते हैं, PTI के ज़राए ये कहते हैं कि एक्चुअली इस सारी चीज़ के अंदर जो है वो बेसिकली उनकी कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी, ये उसकी वजह से ये कत्ल हुए हैं। लेकिन ये मामला सारा जो है वो इमरान खान साहब के साथ जोड़ दिया गया है। ऑब्वियसली इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होगी, तब जाके कुछ क्लैरिटी सामने आएगी कि असल मामला क्या है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए परेशान कुन बात है, क्योंकि इसकी कोशिश की गई कि उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो कैंसिल करवा दिए जाएँ, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुए और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। इसके अलावा इमरान खान साहब की बहन उज़मा खान एंटी करप्शन अदालत DG खान पहुँच गई। डॉक्टर उज़मा और उनके शौहर अहमद मजीद खान अदालत में पेश हुए। उनके ऊपर बेसिकली लिया में अराजी केस है और अदालत ने 27 जून तक उज़मा खान और उनके शौहर को जो है अबूरी ज़मानत दे दी है। तो एक मामला ये है। इसके अलावा एक और बुरी खबर डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो है दरख्वास्त से ज़मानत खारिज कर दी। ये मामला भी जो है वो जलाओ घिराव का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इस केस की समाअत हुई, वहाँ पे उनकी ज़मानत भी जो है वो खारिज कर दी गई है। इसके अलावा एक और ख़बर यह है कि साबिक सूबाई वज़ीर अंसर मजीद नियाज़ी ने PTI से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और कहा है कि 9 मई के वाक़े के बायस तहरीक इंसाफ से अलग हो रहा हूँ। अंसर मजीद नियाज़ी सरगोदा से सूबाई वज़ीर ही बने थे। उधर भक्कर से साबिक MP आमिर इनायत शहानी ने भी तहरीक इंसाफ से अलग होने का ऐलान कर दिया है। तो PTI छोड़ने का सिलसिला जो है वो जारी है। अब आ जाएं जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के पास। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब GNN के अंदर आए हुए थे, शो के अंदर। वहाँ पे बड़ी कुछ इंटरेस्टिंग उन्होंने बातें शेयर की हैं। उन्होंने कहा जी PTI के ज़वाल की वजह बनने में नंबर 1 शीरी मज़ारी साहबा हैं। अच्छा, ज़हन में रखिएगा शीरी मज़ारी ने अब तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है और वो वाकई सियासत से जो उन्होंने ब्रेक ली हुई थी वो वाकई अभी अपनी उस ब्रेक के ऊपर कायम है। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने सारी जिम्मेदारी जो है शीरी मज़ारी पर डाली है। उन्होंने कहा जो पार्टी लीडर के ट्वीट लिखा करती थी, पार्टी लीडर के तमाम ट्वीट्स वो लिखती थी। नंबर 2 आपका जबरान इलियास, ये जबरान इलियास जो है वो बेसिकली इनका सोशल मीडिया का हेड है। उन्होंने कहा वो अमेरिका में बैठा हुआ है, इंतहाई मशकूक आदमी है वो और उसकी सारी सोशल मीडिया टीम भी। तो 6-7 माह पहले चेयरमैन PTI को एहसास हुआ कि हम फ़ौज और ISI के हवाले से काफ़ी आगे निकल गए हैं, हमें थोड़ा सा पीछे की तरफ आना चाहिए। यही सोशल मीडिया टीम जो बाहर बैठी है उन्होंने पट्टी पढ़ाई कि जनाब नवाज़ शरीफ की मिसाल आपके सामने है, मरीम नवाज़ की मिसाल आपके सामने है, जितना फ़ौज से टकराएंगे, जितना एस्टैब्लिशमेंट से टकराएंगे उतना आप पॉपुलर होंगे और आप कामयाब होंगे। शीरी मज़ारी जैसे और भी एक्टिविस्ट थे। तो उन्होंने, मैंने अगर आपको याद हो, मैंने कई दफ़ा अपने वीलॉग्स में बात की थी कि ये फार्मूले जो हैं PTI के या इमरान खान के, ये लिए उन्होंने मरीम नवाज़ से ही हुए हैं या नवाज़ शरीफ से लिए हुए हैं। बस सिर्फ फ़र्क ये है कि 4 हाथ और आगे चले गए हैं ये, और इनको समझ नहीं आ रही कि बोलना कितना है और चुप कितना होना है। क्योंकि यहाँ पे मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी जो हैं वो वक्त देख के बोलते हैं और वक्त देख के चुप हो जाते हैं। मरीम नवाज़ ने कई दफ़ा जो है अपनी ट्वीट्स करना बंद कर दी, बिल्कुल खामोश हो जाती थी। आजकल भी कोई इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं है वैसे, कंपैरेटिवली बहुत लो प्रोफाइल रखी हुई उन्होंने। तो ये चीज़ जो है वो PTI और इमरान खान समझ नहीं सके। तो लेकिन चौहान साहब को ये सारे मसाइल जो है ना, जो पहले नज़र आ रहे, पहले पता थे, वो अब बोलना शुरू हो गए हैं, पहले कभी नहीं। मतलब आज तक आपने कभी सुना है कि चौहान साहब ने 9 मई से पहले कभी ये जबरान इलियास के हवाले से कभी कुछ कहा हो, या डॉक्टर शीरी मज़ारी के हवाले से कहा हो, या इनको रजिस्ट किया हो? कभी भी नहीं। सारी अब बुरी चीज़ें जो हैं चौहान साहब को अब एकदम जो है वो याद आना शुरू हो गई हैं। तो एक तो जनाब ये ख़बर है। इसके अलावा एक और PTI के हवाले से ये ख़बर ये है कि
میئر اور ڈپٹی میئر کراچی کے انتخاب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ اراکین جو کل غائب ہو گئے تھے، وہ کیوں غائب ہو گئے تھے، اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور تحریک انصاف سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کو یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ جناب اس کی تحقیقات کریں کہ ساڑھے بندے کیوں نہیں آئے۔ 11 رکنی کمیٹی جو ہے اس سلسلے میں بنا دی ہے، تو اب وہ جو ہے وہ تحقیقات آج شام تک کمپلیٹ کر کے بتائے گی کہ ساڑھے بندے کیوں نہیں آئے۔ اب کیا فائدہ، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ کے بندے آپ کے کنٹرول میں نہیں رہے، اب اس ساری چیز کا کیا فائدہ۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔